السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن اسکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، گزشتہ اسباق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 تک اپنا درس مکمل کیا تھا، تو باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 5 کو ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا۔ کچھ لوگ یا کے ساتھ جب کسی حرف کو تشدید میں ملایا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثلا ایجا ایجا کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اییا اییا، کیف زبر کی۔ آپ کو بتایا تھا کہ کاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک موٹا ہے قوف اور دوسرا پتلا ہے کیف، جو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ موٹا قوف 2 نقطوں والا ہے، جبکہ پتلا کیف یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پتلا کاف ہے، تو کیف زبر کی، ایاک۔ نون عین زبر نع، عین۔ اب یوں نہیں ہونا چاہیے نہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں نہ، تو نہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نون عین زبر نع۔ ایاک نع، با پیش بو، ایاک نعبو، دال پیش دو، ایاک نعبدو۔ یہاں خاص طور پر خیال کریں، کچھ لوگ پڑھتے ہوئے روانی میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو گزشتہ اسباق جو ہمارے زبر زیر پیش کے حوالے سے چلے ہیں ان میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے۔ ایاک نعبد، واو زبر و، ایاک نعبد و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایا، کیف زبر کی، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، ایاک نعبد و ایاک نس، تا زبر تا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا زیر عی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون پیش نو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے وقف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس آیت کو ہم تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے پر کچھ غور و خوض کرتے ہیں۔ ایاک، ایاک کا مفہوم ہے تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر ہو یعبد، جیسے اگر ہو یعبد تو مطلب ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا۔ اگر ہو اعبد، جیسا کہ سورۃ الکافرون میں ہے، اعبد اس کا مفہوم ہے میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت کروں گا۔ یہاں پر نعبد ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اگر دیگر آیات پر غور و خوض کیا جائے تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اس مفہوم میں قرآن میں کئی آیات ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے جو رسول بھی کسی قوم میں بھیجا اس کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جائیں۔ تو یہاں پر بھی اسی مفہوم کو دہرایا جا رہا ہے، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور کا مفہوم ہے اور، ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی،
اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے، جیسے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر۔ اپنے اس سبق کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔